اپنے غم بھی سناؤ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام شب قدر ایک سال ہے امام کی زندگی میں. امام مریض تھے. اپنے نوکروں کو اور خادموں کو بلایا اور کہا کہ ہمیں پکڑا کے مسجد تک پہنچا دو. تو خادموں نے کہا کہ مولا مریض ہیں, غریب عبادت فرمانے کا تم اس شب قدر کی فضیلت کو نہیں سمجھ سکتے ہو. اس رات میں مسجد میں جا کے عبادت کرنے کا بہرحال ثواب الگ ہے. امام مرض کی حالت میں بھی مسجد میں آئے اور رات بھر جاگ کر عبادت میں رات کو گزارا ہے. خود بی بی سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے ملتا ہے کہ رات جب شب قدر آتی تھی تو بستروں کو پلٹ دیا کرتی تھی تاکہ افراد خانہ میں سے کسی کے اوپر نیند کا غلبہ نہ ہونے پائے. بچے چھوٹے ہیں یا اور بھی افراد کام کرنے والے خادم ہیں, کسی کے اوپر نیند کا غلبہ نہ ہو اور رات بھر مصروف عبادت رہے. اس رات میں جو شخص بھی, امام کی حدیث ہے, معصوم کی حدیث ہے, جو شخص بھی خلوص نیت کے ساتھ نمازیں پڑھے گا, 2 رکعت نماز بھی اگر خلوص کے ساتھ پڑھ لی کسی نے, تو معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا. آئندہ کے لیے یہ مصمم ارادہ کرنا ہوگا کہ پروردگار کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. 2 رکعت نماز خلوص پروردگار میں اگر انجام پا جائے تو بڑا کمال ہے کہ سارے گناہ گزشتہ معاف ہو جائیں گے. یہ شب مغفرت ہے, شب طلب حاجات ہے. کوشش کریں کہ دوسرے امور کے بجائے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں. جو بیچ میں غیب ہوگا اس میں بھی بجائے ادھر ادھر ٹہلنے گھومنے کے, مسجدوں کی سیر و تفریح, وہاں دیکھیں کتنے رکعت نماز ہو گئی, وہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, وہاں شہر میں کیا مل رہا ہے, اکثر نوجوان کرتے ہیں. اس سے گریز کریے. خاص کر کے موبائل کو کنارے رکھ دیجیے, سائلنٹ کر دیجیے, اور موبائل کا تذکرہ کیا تو ایک چیز کی طرف اور وضاحت کر دیں. کوئی بھی گناہ, اور اس وجہ سے اس کو بیان کر رہے ہیں ہم کیونکہ شب قدر میں فقہی مسائل کا بیان کرنا بھی ان عبادتوں سے کہیں افضل ہے. کوئی بھی گناہ اگر گناہ کرنے والے کی نظر میں ہلکا ہو جائے تو یہ بڑا سنگین مرحلہ ہے. گناہ بھی کر رہے ہوں اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو, یعنی اس کی برائی ہمارے نظر میں نہیں ہے, عام طور سے عادت بنا لی. موبائل چلا رہے ہیں, اسی موبائل سے تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں, آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کی سائٹ کو بھی کھولے ہوئے مسئلے مسائل دیکھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن کام کیا کیا ہے؟ کام یہ کیا ہے کہ جو نیٹ استعمال کر رہے ہیں وہ خود ہمارا ذاتی نہیں. اتنے ایپ آ گئے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کسی کا پاسورڈ توڑ کے موبائل چلا رہے ہیں. اور موبائل کیسے چلا رہے ہیں؟ اس کو تلاوت قرآن کر رہے ہیں. آیا یہ تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا؟ آیا جو دعائیں پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کی ابتدائی غلط طریقے سے شروع کی ہے. کسی دوسرے کا نیٹ ہم یوز کر کے اگر اس کو چلا رہے ہیں تو یہ حرام ہے, اور صرف حرام نہیں ہے بلکہ یہ چوری ہے. چوری کی ایک قسم ہے. اور اگر ہمارے نوجوان, الحمدللہ آپ سب محفوظ ہوں گے ان چیزوں سے, لیکن متوجہ کرنا ہمارا فرض ہے. اگر کسی بھی ایپ کے ذریعے سے, کسی بھی سافٹ ویئر کے ذریعے سے کسی ایسے شخص کا پاسورڈ توڑ کر نیٹ یوز کر رہے ہیں اور اس سے امور دینی انجام دے رہے ہیں یا غیر دینی انجام دے رہے ہیں, یہ حرام ہے اگر مالک اس سے راضی نہیں ہے. چاہے جتنے اچھے کام کر لیں وہ سب اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے. یہ چوری کی ابتدا ہے, اور اگر یہاں پہ کنٹرول نہیں کر پائے تو یہی دھیرے دھیرے انسان مجرم بن جاتا ہے, بڑے جرائم کو انجام دیتا ہے. یہ ایک مثال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ابتدا کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اسی کو رواج دے دیتا ہے, جبکہ اس کی نظر میں یہ جرائم برائی کی صورت میں نہیں ہوتے. سوچتا ہے سب کرتے ہم بھی کر رہے ہیں, جبکہ یہی سے شروعات ہوتی گناہوں کی. اتنی باریک باریک برائیوں کے اوپر اور گناہوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو توجہ رکھنا ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس شب میں دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, خاص کر کے مظلومین کو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ اپنے ملک میں ہو یا غیر ملک میں ہو, جن کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں, ہر چیز کی وضاحت نہیں کی جا سکتی ہے, وقت اتنا نہیں ہے. خصوصاً جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں,
ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ضرور دعا فرمائیے، جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے۔ اور یہ یہاں پر ابھی بہت سے امور ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت سے ایسے ہیں افراد جن کے پاس جو بھی صلاحیت ہوتی ہے وہ نیک کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ لائٹ کا کام ہو، مائک کا کام ہو، کیمرے کا کام ہو، کسی بھی چیز کا، کسی بھی عنوان سے، سب کے نام نہیں لے سکتے، ہو سکتا ہے کسی کا نام چھوٹ جائے تو بعد میں ناراض ہو جائے ان کا نام لیا ہمارا نہیں ملے، اس لیے ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں۔ جس عنوان سے بھی جو شریک ہوتا ہے واقعات یہ توفیق پروردگار اس کے ساتھ، اللہ نے اسے منتخب کیا ہی نیک کاموں کے لیے، اس کا حوصلہ بلند رہے، اس کی صحت و سلامتی کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے۔ جس عنوان سے شب قدر میں بھی چائے وغیرہ کا بھی شاید اہتمام ہے، تو جس عنوان سے بھی جو آج یہاں پہ شریک ہیں، لائٹ ہو، مائک ہو، چائے ہو، جو بھی ہو، بہرحال ان سب کی صحت و سلامتی اور ان کے رزق و روزگار میں برکت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھنا۔ مولانا مصطفیٰ صاحب نے یہاں پہ 15 عدد دعائے کمیل، 16 عدد تقریباً دعائے کمیل کی کتابیں رکھی ہیں اور اپنے والد کے اثار ثواب کی غرض سے رکھی ہیں، لانے کی غرض سے اپنے مرحومین کے لیے خصوصاً، اور انہوں نے اپنے والد کے اثار ثواب کے لیے رکھی ہے۔ لہذا حضرات سب کے جس کے بھی اپنے دادا پردادا نگر دادا سگڑ دادا جو بھی اوپر جا چکے ہیں، سب کی مغفرت کے لیے اور ان کے بھی والد کی مغفرت کے لیے حضرات ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ تمام اپنی بستی کے مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی و تندرستی کے لیے اور شفا یابی کے لیے ایک اس سے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے بھی ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بہرحال پہلے نماز سے سلسلہ شروع کریں گے، دیکھتے ہیں کتنے دن کی آپ برداشت کر پاتے ہیں۔ بہرحال بزرگوں کا بھی احترام کرنا ہے، بہت اسپیڈ بھی نہیں ہوگی اور بہت آہستہ ہوگا تاکہ سب شریک رہیں۔ اور ہماری گزارش یہ ہے کہ بیچ میں یا اللہ نہ کہیے گا، معلوم ہوا اگر رکوع میں گئے اور پیچھے سے دو چار چھٹی تو یا اللہ کہہ دیے تو پھر صبح ہو جائے گی، نماز نہیں ختم ہو پائے گی۔ لہٰذا جس کی جہاں چھوٹ جائے پیچھے سے رکا رہے، انتظار کرے گا، دوسری رکعت میں شامل ہو جائے گا۔ اور برائے کرم جیسا کہ ہوتا چلا آ رہا ہے، ابھی نے نہیں کہا تھا، سوچتے تھے اور ذہن سے نکل جاتا تھا، اذان ہوتی ہے اور جس وقت اذان ہو رہی ہوتی خاص کر کے اس قدر شور شرابہ ہوتا ہے، باتیں کرتے ہیں آپس میں، تو واقعی یہ بہت غلط ہے۔ مستحبات میں سے جس وقت اذان ہو اقامت ہو اس کے جملات دہرانا چاہیے۔ بہت آوازیں آتی ہیں، زیادہ یہی بعض لوگوں کو تکلیف دہ ہوتی ہے، مائک کھلا ہوتا ہے، آواز باہر جاتی ہوگی، یقیناً کیا پیغام جاتا ہے، یہ ہمیں سب کو اس پہ غور فکر کرنا ہے کہ مسجد باتوں کی جگہ کی مکروہات میں سے منع کیا گیا ہے اور بعض اوقات گناہ بھی ہے۔ اگر کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہے تو اس کے سبب یہ انسان اللہ کی نظر میں مجرم قرار پاتا ہے اور عذاب الہی کا مستحق ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے ابھی سب سے پہلے نماز سے ابتدا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں دو دن کی یا 3 دن کی جتنی حضرات صلوات پڑھیں محمد مستحب ہے کہ دو کر کے 100 رکعت نماز پڑھی جائے، مستحب یہ ہے، اور وہ نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے 2 طریقے، یا تو نماز صبح کی طرح سے ادا کر لے یا ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت کرتا چلا جائے، انشاءاللہ صبح ہو جائے گی، رات بھر شب بیداری میں اس کی گزر بھی ہو جائے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ البتہ مستحب نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ قضاء عمری 5 دن کی 6 دن کی اس کو پڑھا جائے۔ لہذا ظہر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، 1 دن کی نماز کے بعد اقامت ہوگی اور اس کے بعد وہیں سے شروعات ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد نیت کریں گے، قضاء عمری پڑھتا ہوں قربت واجب قربتاً اللہ۔ محمد